اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، فتنہ دجال وہ فتنہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3337 ہے کہ دجالی فتنہ وہ فتنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ دجال کے بارے میں کسی کو ابھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ اس ملاقات میں کیا ہوا، کیا دیکھا، کیا سنا، یہ سارا واقعہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ملتا ہے۔ ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے جس کی خوشی میں مجھے قیلولہ یعنی آقا کریم دوپہر کو کچھ دیر آرام فرمایا کرتے تھے، فرمایا میں وہ بھی نہیں کر سکا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے، اور پھر ایک بار سورج غروب ہونے کے بعد وہ نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، ایک شخص وہاں پر تمہارا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی اور بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر گئے۔ وہاں پر ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پر پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ کہ اس نے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہے۔ ابتدا میں ان کی کچھ مخالفت ہوئی، لیکن اب تو وہ پورے عرب پر غالب آ چکے ہیں، اور سارا عرب ایک دین اور ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے کہا اچھا زخر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا، اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، وہاں جانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ طیبہ یہی شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ طیبہ یہی شہر ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا نے کیا خوبصورت بات فرمائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
मदीना मुनव्वरा की हर गली और कूचा, सड़क, नरम सख्त, हर मुकाम पर फरिश्ता नंगी तलवार लिए पहरा देता होगा और क़यामत तक ये पहरा देगा। सुभान अल्लाह, मदीने की गलियों में फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। क्या बात है मदीना मुनव्वरा की। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको एक बार ही सही अपने महबूब के शहर की, उसकी गलियों की, उसके बाजारों की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बाज़ रिवायत की रोशनी में ये बात भी कही जाती है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था और हदीस पाक के मुताबिक ये मशरक यानी ईस्ट की साइड पर मौजूद है। और दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कोई शहर ऐसा नहीं है जिसे अनकरीब दज्जाल रोंदता हुआ ना गुजरे, जबकि इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर मलाइका सफ़े बांधे पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल मदीना मुनव्वरा से बाहर एक दलदली जमीन पर पड़ाव डालेगा, फिर शहर मदीना लरजेगा यानी ज़लज़ला आएगा और उसमें मौजूद हर काफिर और मुनाफिक बाहर निकल जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2332 में है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात को हिफ्ज कर लेगा और तिलावत करेगा, दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये सूरह अल-कहफ है, 15वें पारे में है। और सूरह कहफ की इब्तिदाई आयतों में नौजवानों का वाक़या आता है जो अपने वक़्त के बादशाह के फितने से महफूज रहे, जिसने अपने आप को महबूद, रब, गॉड डिक्लेयर कर दिया था। पूरा वाक़या हिसाब कैफ, द पीपल ऑफ द कैफ, गार वाले हैं ना, पूरा वाक़या उसी से ये लफ्ज कहफ। तो मेरे आका करीम ने फरमाया, जो इसकी इब्तिदाई 10 आयात को हिफ्ज करेगा और तलावत करेगा, वो फितने दज्जाल से बच जाएगा। और आपको पता है फितने दज्जाल क्या है? फितने दज्जाल वो फितना है जिसके ताल्लुक से हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उससे डराया, हालांकि ये उनके जमाने में आने वाला नहीं था। आखिरी नबी के आने तक वो नहीं आने वाला था, बल्कि आखिरी नबी के दौर में भी नहीं आने वाला था, उनके उम्मतियों में आने वाला था। और वो भी हर उम्मती पर नहीं आने वाला, वो उन पे आएगा जो ज़माने आखिर के वक़्त में रहेंगे और जो ईमान के एतबार से बहुत कमज़ोर होंगे। उनमें जो मजबूत होंगे वो बच जाएंगे। वो एक तरह से इम्तिहान होगा। तो दज्जाल का फितना वो फितना है कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम ने, और हदीस में आता है कि हर नबी ने अपनी कौम को इससे डराया। और जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत बयान की तो हदीस में आता है, रावी कहते हैं, फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था दज्जाल के बारे में। तमीम अद्दारी जो क्रिश्चियन थे वो आज मेरे पास पहुंचे 1 महीने के सफर के बाद, और उन्होंने मुझसे एक वाकया बयान किया और वो ईमान भी लाए उस चीज को देखने के बाद, इस्लाम भी कबूल कर ली और उन्होंने दज्जाल से मुलाकात की। मैं ना कहता था तुमसे। और उसके बाद रावी कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते गए। रावी कहते हैं कि ज़ोहर का वक़्त आ गया, हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी
پھر آقا کریم علامات قیامت بتاتے گئے. عصر کا وقت آ گیا, عصر کی نماز پڑھی, اس کے بعد پھر علامات قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب پوری علامات دن بھر میں آپ نے بتائی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے تو ڈر لگتا کہ دجال نکل کے آ نہ جائے, کہ اللہ کے نبی نے اتنا ڈرایا کہ دجال اتنا خطرناک ہے. اور یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے فتنے سے, اتنی بڑی طاقت سے بچنے کے لیے صرف قرآن مجید کی 10 آیات سورہ کہف کی جو یاد کرے گا وہ اس فتنے سے محفوظ ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن قیامت تک اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے قوم پر بھیجا اور ان کی قوم بغیر معجزے کے ایمان نہیں لائی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوئی نہیں بھیجنا, لیکن ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے قرآن پاک جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2332. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا. تو میرے عزیزو کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں, اس کو حفظ کریں. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ کہف پوری پڑھتے ہیں ہر جمعے کے جمعے, تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بھی آپ کی جو مشکلاتیں ہوں گی, جو پریشانیاں ہوں گی, جو آپ پر اس قسم کے دجالی فتنے آئیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ اور میں بیان کرتا ہوں. اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد, اور پھر اس پانی کو پورے گھر میں ہر کونے پر اوپر دیواروں پہ چھڑکا دیں. تو انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ آپ کی ہر قسم کی بلاؤں سے, ہر قسم کے جادو سے, ہر قسم کی نحوست سے آپ کی حفاظت ہوگی. بہت طاقتور ترین آیات ہیں سورہ الکہف کی, اور یہ کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے. 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے, 16ویں پارے تک جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اس کو ہر جمعے کو جمعے پورا بھی پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, صدقہ جاریہ سمجھ کر. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال کیے گا. اللہ حافظ. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.